सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान के सूबे पंजाब का अहम ज़िला है। शहर मुजफ्फरगढ़ की बुनियाद नवाब मुजफ्फर खान ने 1794 में रखी। लफ्ज़ मुजफ्फरगढ़ का लघुवी मतलब है मुजफ्फर का किला, क्योंकि यहाँ वाली मुल्तान नवाब मुजफ्फर खान ने एक किला तमीर कराया था। पुराना शहर इस किले की दीवारों के अंदर वाक़या था। इसका पुराना नाम मौसन दी हट्टी है। उस वक्त ये एक छोटी सी बस्ती था। नवाब मुजफ्फर खान के छोटे भाई नवाब गजनफर अली खान के नाम पर गजनफरगढ़ और उनकी बहन खान बीबी के नाम पर खानगढ़ आबाद हुआ। सरजमीन मुजफ्फरगढ़ दरअसल 5 नाद की धरती है, यानी यहाँ पर 5 दरियाओं के पानियों का मिलाप होता है। इसके मगरबी किनारे पर अजीम दरिया सिंध बहता है और मशरकी किनारे पर दरिया चिनाब। इस 2 आबे में वाक़या धरती की मिट्टी में इन दरियाओं की तमाम खसूसियात हैं और इस इलाके में पैदा होने वाले लोगों का खमीर इसी मिट्टी बना है। ये ज़िला सिंध सागर 2 आब का आखिरी ज़िला है। जोग्राफियाई तौर पर यह खिता थल का हिस्सा है। पाकिस्तान के ऐन वस्त में वाक़या है। इसके मशरिक में दरिया चनाब के पार मुल्तान और बहावलपुर, मगरब में दरिया सिंध के पार डेरा गाजी खान और राजनपुर, शुमाल में जंग और लिया, जबकि जनूब में ज़िला रहीम यार खान वाक़या हैं। तारीखी तौर पर मुजफ्फरगढ़ हमेशा से खिता मुल्तान का हिस्सा रहा है। कहते हैं कि 327 कबल मसीह में सिकंदर आज़म मुल्तान में सख्त मुज़ाहमत के बाद जब वापस हुआ तो मुजफ्फरगढ़ के इलाके में दरिया सिंध के ज़रिए रवाना हुआ। ज़माना कदीम में यह इलाका वादी सिंध की तहजीब का हिस्सा रहा है। अशोक अहद में यह इलाका बौद्ध मत के ज़ेर असर आ गया था। हिंदू शाही के अहद में यह इलाका राय ख़ानदान और बरहमन ख़ानदान का हिस्सा रहा। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने बरहमन राजा दाहिर को शिकस्त देकर सिंध और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। लोग कहते हैं कि मुजफ्फरगढ़ में खजूर के बागात उसी दौर की यादगार हैं। गज़नवी दौर में अजीम मोरख अल-बिरूनी इन इलाकों में आया। अल-बिरूनी ने अपनी तसनीफ किताबुल हिंद में मुजफ्फरगढ़ के इलाके सैदपुर से आगे दरिया सिंध और चनाब के संगम के साथ वाक़या मुकाम के बारे हैरत अंगेज़ बातें लिखी हैं। इस ज़िले का कदीम तरीन कस्बा सैदपुर है, जो सैता देवी के नाम पर बसाया गया था। ये सैदपुर सलातीन दिल्ली के अहद में लोधी नहर रियासत का दारुल हुकूमत था। यहाँ अब भी शाही मस्जिद और मकबरा तहर खान नहर मौजूद हैं। दीगर अहम तारीखी कस्बों में खानगढ़, देरा दीन पनाह, रंगपुर, मुरादाबाद, बुद्ध, सनावा, अलीपुर, महमूद कोट, शाह जमाल और बसीरा शामिल हैं। नवाब मुजफ्फर खान के अहद में खानगढ़ को ज़िलाई हैसियत हासिल थी और सैदपुर, रंगपुर और सिनावा इसकी तहसीलें थीं। मुजफ्फरगढ़ 1818 ता 1848 तक सिख अमलदारी में रहा। 1849 में ये शहर अंग्रेज़ों के ज़ेर तसल्लुत आ गया। 1869 में मुजफ्फरगढ़ को टाउन कमेटी का दर्जा दिया गया। अंग्रेज़ दौर में 1859 में खानगढ़ की ज़िलाई हैसियत ख़त्म करके मुजफ्फरगढ़ को ज़िला बना दिया गया। सैदपुर की बजाय अलीपुर और सनावा की बजाय कोटादू को तहसील बना दिया गया। रंगपुर की तहसीली हैसियत ख़त्म करके उसे तहसील मुजफ्फरगढ़ में शामिल कर दिया गया। अंग्रेज़ दौर में लिया को भी मुजफ्फरगढ़ की तहसील बना दिया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद 1982 में लिया को मुजफ्फरगढ़ से अलहदा करके अलग ज़िला बना दिया गया। इस ज़िले की मुकामी ज़ुबान सराइकी है। ज़िले की 4 तहसीलें मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जतोई और कोटादू हैं। हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 43 लाख है। यहाँ कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें और पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तें हैं। ज़िले की ज़राई पैदावार में आम, कपास, गंदम, चन्ना, चावल और कमांद शामिल हैं। 2 दरियाओं सिंध और चनाब के दरमियान वाक़या इस ज़िले की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। अहम मकाबिर में मकबरा सैयद दीन पनाह और तैर खान नहर हैं, जो फ़न तमीर का नमूना हैं। अहम सूफ़ी मज़ारात में मज़ार गोसे हमज़ा, मज़ार मीरा हयात, मज़ार बाबा
بگا شیر، مزار عالم پیر بخاری اور دربار پیر جال والا ہیں۔ اہم تاریخی مساجد میں شاہی مسجد سید پور، قدیمی مسجد ڈیرہ دین پناہ اور جدید طرز تعمیر کی حامل مسجد سکینت الصغریٰ ہیں۔ قابل دید مقامات میں ہیڈ پانج ند، ہیڈ تونسا، قصبہ سید پور، سندھ چناب کا سنگم سرکی پتن، جتوئی میں ترک طرز تعمیر کی حامل مسجد سکینت الصغریٰ اور دریا چناب کے کنارے پر واقع چناب پارک ہے۔ علی پور سے چند کلومیٹر دور وہ تاریخی مقام واقع ہے جہاں 5 دریاؤں چناب، ستلج، بیاس، جہلم اور راوی کا پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ اس مقام کو پانج ند کہتے ہیں۔ مظفر گڑھ شہر سے 65 کلومیٹر دور جھنگ روڈ پر تھل کے صحرا میں دریا چناب کے کنارے پر واقع رنگ پور کا قصبہ واقع ہے۔ لوک داستانوں میں ہیر رانجھا کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جب بھی ہیر رانجھے کا ذکر آتا ہے رنگ پور اور یہاں کے کھیڑوں کا ضرور ذکر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قدیم رنگ پور کو سچا پیار کرنے والے ہیر اور رانجھا کی بددعا لگی تھی جس کی وجہ سے وہ دریا برد ہوا۔ صحرائے تھل جو پنجاب کے اضلاع میاں والی، بکھر، خوشاب، لیا، جھنگ اور مظفر گڑھ کے حصوں پر مشتمل ہے۔ مظفر گڑھ میں تھل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ مظفر گڑھ کے وسیع رقبے پر تھل کا ریگستان ہے۔ ریگستان کے دلکش نشیب و فراز، صحرائی حیاتات اور نباتات دلچسپی رکھنے والوں کے لیے دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ یہ صحرائے تھل مظفر گڑھ شہر کے مغرب میں واقع ہے۔ پنج ند کے مقام پر خطے کے 5 دریاؤں ستلج، بیاس، چناب، راوی اور جہلم کا پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ مقام 5 دریاؤں کا سنگم ہے۔ اس مقام پر ایک ہیڈ ورکس بنایا گیا ہے۔ انگریز دور میں تعمیر ہونے والا یہ ہیڈ ورکس مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں واقع ہے۔ علی پور شہر سے چند کلومیٹر پر واقع یہ ہیڈ ورکس اور یہ مقام پچھلی 1 صدی سے بہاولپور، رحیم یار خان اور مظفر گڑھ سمیت پورے وسیع کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ اس ہیڈ ورکس کے ساتھ ایک چھوٹے سے میوزیم بھی قائم ہے جس میں اس ہیڈ ورکس کی تعمیر کے دوران استعمال ہونے والے نایاب آلات اور ہیڈ ورکس کا ماڈل موجود ہے۔ اس مقام کی سیر کے بغیر مظفر گڑھ کا دورہ ادھورا ہے۔ ہر سال ہزاروں سیاح اس مقام کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں سے چند کلومیٹر آگے ضلع بہاولپور میں اوچ شریف کا تاریخی شہر آباد ہے۔ مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹ ادو میں واقع دریا سندھ پر بننے والا تونسا بیراج ایوب دور میں بنایا گیا۔ یہ کوٹ ادو شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، مگر تونسا کے تاریخی قصبے کے نزدیک ہونے کی وجہ سے اس کا نام تونسا بیراج رکھا گیا۔ یہاں سے 4 بڑی نہریں نکالی گئی ہیں۔ تونسا پنج ند لنک کینال، مظفر گڑھ کینال، ڈی جی خان کینال اور کھچی کینال زیر تعمیر۔ یہاں دریا سندھ کی مچھلی بھی دستیاب ہے اور یہاں سیاح دریا سندھ میں پائی جانے والی نایاب اندھی ڈولفن کے نظاروں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ترک فن تعمیر کا نمونہ یہ مسجد جتوئی شہر کے نزدیک ایک گاؤں کوٹلہ رحم علی شاہ میں واقع ہے۔ مسجد سکینت الصغریٰ اب مظفر گڑھ کا لینڈ مارک بن چکی ہے۔ یہ مسجد امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی ڈاکٹر محمد اسماعیل شاہ بخاری نے تعمیر کروائی ہے۔ جنوری 2006 میں اس مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا اور ستمبر 2007 کو مکمل ہوئی۔ یہ مسجد 32 گنبدوں اور 2 بڑے میناروں پر مشتمل ہے۔ مظفر گڑھ کا ایک مشہور قصبہ جتوئی ہے۔ یہ مظفر گڑھ شہر سے باترف جنوب دریا سندھ کے کنارے واقع ہے۔ یہاں بلوچوں کا ایک بڑا قبیلہ جتوئی آباد ہے۔ جتوئی قبیلے ہی کے ایک سردار کوڑا خان جتوئی نے ضلع مظفر گڑھ کے لاکھوں غریب بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے 1896 میں اپنی ہزاروں ایکڑ اراضی ضلع کونسل مظفر گڑھ کو منتقل کی تھی۔ سرزمین مظفر گڑھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کئی عظیم الشان ہستیوں نے جنم لیا ہے۔ ان عظیم ہستیوں میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی ہستی سلطان علماء مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی ہیں۔ اہم مذہبی اور روحانی شخصیات میں حضرت دین پناہ
پیر داؤد جہانیہ، عالم پیر بخاری، بابا بگا شیر، شیخ سیدن حضرت غوث حمزہ، مولانا عبدالعزیز پر ہاڑوی، محب فقیر اور شیخ بدھ ہیں۔ اہم ادبی شخصیات میں پروفیسر شاکر، شری ہنس، نقش صحرائی، کشفی ملتانی، میاں مظفر مہدی ہاشمی، حکیم عبد المجید راہی، مخدوم غفور ستاری، معروف شاعر گفتار خیالی، تبسم علی پوری، ڈاکٹر سجاد و حیدر، پرویز ملک، خیر محمد بدھ، افضل چوہان اور رضا ٹوہانہ کا تعلق بھی مظفر گڑھ سے ہے۔ اہم سرائیکی شعراء میں غلام حیدر یتیم، جہاں باز جتوئی، خادم مکھن بیلوی، مشتاق سبکت، شاکر مہروی، محجوز بخاری، مظہر چانڈیا، سعید گل خان، محمد حسین سحر، ریاض باقری اور اصغر گرمانی ہیں۔ عظیم لوک گائک پٹھان خان مظفر گڑھ کے رہنے والے تھے۔ اہم سیاسی شخصیات میں نواب زادہ نصر اللہ خان، نواب مشتاق گرمانی، سابق گورنر مغربی پاکستان ملک مصطفیٰ خر، سردار عبدالقیوم جتوئی، سردار معظم علی خان جتوئی، سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی خر، جمشید دستی، سردار عبدالحمید دستی، ڈاکٹر ذوالفقار برق اور باسط سلطان بخاری شامل ہیں۔ سردار عمر خان گوپانگ اس وقت ضلع مظفر گڑھ کے چیئرمین ضلع کونسل ہیں۔ معروف دانشور، مصنف، سابق سی ایس پی آفیسر اور کالم نگار رانا محبوب اختر مظفر گڑھ کے رہنے والے ہیں۔ معروف مصنف، سماجی رہنما اور سرائیکی قوم پرست لیڈر مظفر خان مگسی ضلع مظفر گڑھ کے نئے ہیرو اور محسن ہیں، جو سردار کوڑے خان ٹرسٹ کا مقدمہ سپریم کورٹ میں 27 سال تک لڑتے رہے ہیں۔ لوک گلوکاروں اور فنکاروں میں عاشق دیوانہ، جاوید مگسی، سجاد ساکی اور توقیر ناصر ہیں۔ انڈین پنجاب کے سابق مایہ ناز ایتھلیٹ ملکہ سنگھ کا تعلق بھی مظفر گڑھ کے قصبے کوٹ ادو سے ہے۔ پاکستان بننے کے بعد وہ بھارت چلے گئے تھے۔ عشقیہ لوک داستان صحتی مراد کا تعلق بھی مظفر گڑھ سے ہے۔ مراد بلوچ کے نام پر قصبہ مراد آباد قائم ہے۔ اہم ذاتوں اور قبیلوں میں قریشی، جتوئی، دستی، ہنجرا، کھر، گرمانی، بخاری، مگسی، چانڈیا، ترگڑ، سیال، کندرانی، گوپانگ، تھاہیم اور کھاکی شامل ہیں۔ اہم مساجد میں شاہی مسجد سیت پور، مسجد کمان گراں، بگی مسجد، مسجد دیوان، مسجد دربار دین پناہ اور مسجد سکینت الصغریٰ شامل ہیں۔ تاریخی قلعوں میں قلعہ شاہ گڑھ، قلعہ محمود کوٹ، قلعہ خان گڑھ اور قلعہ مظفر گڑھ ہیں۔ دیرہ دین پناہ نسل کی بکری ضلع مظفر گڑھ کی پہچان ہے۔